السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 5 اور پارہ نمبر 6 میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میم ہے اور اوپر یہ نشان اور سائڈ پر لکھا ہوا ہے وقف لازم، وقف غفران اور وقف منزل۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ غلطی کرتے ہیں کہ مشدد لیٹر کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھتے اور حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے۔ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب دو حروف ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے، دو مشدد لیٹر اکٹھے ہوں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، واو زبر وا، لام نون زیر لن، ولن نون زیر نی، سین الف مد زبر سا، ولن نساء حمزہ زیر ای، ولن نساء۔ دیکھیں جب بھی مشدد لیٹر ہوتا ہے نا وہ اپنے سے پہلے متحرک لیٹر کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو یہ جو درمیان میں لام ہے نا اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ اور جو مشدد حرف ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے اگر کسی بھی حرف کو آپ نے میرے ساتھ ملانا ہے تو وہ کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے۔ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس لام کو نون کے ساتھ ملانا ہے۔ قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد آئے گی تو اس کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اس نون کو 2 بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ مد، اس مد کا نام ہے مد متصل۔ کیا نام ہے؟ مد متصل۔ اور اس مد کو بڑی مد بھی کہتے ہیں۔ اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، یہاں پر با کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں پر دیکھنے میں 2 میم ہے لیکن پڑھنے میں 4 میم ہوں گی۔ کیوں؟ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی مشدد حرف ہوتا ہے نا اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اس میم کے اندر بھی 2 میم ہے، اس میم کے اندر بھی 2 میم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ با کو میم سے ملانا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ساکن میم ہے، اور پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے جو اس کے اندر ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ با میم 2 پیش بم، میم میم زیر میم، میم کاف زبر مک، نصیب مک، اور میم کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کے بعد والی الف کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ تا زبر تا، سین با زبر سب، نون زبر نام، میم مک تسبنا، اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو یہ زبر ہے نا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نون ساکن ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میم مکتسب کر جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ میم مکتسبنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے نا با اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے اور نون با کے اوپر قلقلہ کر کے نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ با کے اوپر بھی قلقلہ کرتے ہیں اور نون کو بھی لاتے ہیں، نون کو نہیں لانا با کو ہلانا ہے۔ کس طرح؟ نصیب مما اکتسبن، وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یہاں پر ہم نے کرنا ان، اور یہ دیکھیں میم نون ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ حروف یرملون میں سے لام اور را نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں نہ کہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ میم لام زبر مل، لام کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا پیشیو با طوا زبر بط، طوا زیر طی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان، یہ جیم کہہ رہا ہے وقف جائز ہے، یہاں پر آپ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو پھر آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِن، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، ٹھیک۔ یہاں پر دیکھیں تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یدرککم،
یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس را کو اس کاف کے ساتھ نہیں ملانا۔ جب بھی دو حرف ساکن اور مشدد آ جائیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، مشدد حرف کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دو کاف نہیں ہے، یہاں پر تین کاف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس را کو ہم نے دوسری کاف کے ساتھ ملانا ہے جو مشدد لیٹر کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یا دال پیش ید، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، را کاف زیر رک، کاف پیش کو، ید رکو، میم لام پیش مل، یدرککمل، میم واو زبر مو، تا پیش تو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ بہت سے لوگ فی بروج مشیدہ کر جاتے ہیں۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح، با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم میم دو زیر جم، میم پیش مو، شین یا زبر شی، مشی یا زبر یا، مشیہ، دال ہا زبر دہ، مشیدہ۔ جب بھی آپ نے گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کے اوپر جو تا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو مرضی علامات آ جائیں، زبر زیر پیش جو مرضی آ جائے آپ نے اسے ختم کرنا ہے، جسٹ آپ نے ہا کو ساکن کر دینا ہے۔ یہاں پر ہم کیا اس طرح پڑھیں گے، فی بروج مشیدہ، وقف مطلق ہے تو ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، شُحَّ کیا کرنا ہے، آپ نے ہا کے اوپر سختی کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں دو مشدد لیٹر اکٹھے ہیں۔ کس طرح پڑھنا ہے، حمزہ نون زبر آن، فا پیش فو، آنفو، سین شین پیش سش، ٹھیک ہے نا، سش، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، شین کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے۔ شین ہا پیش شح زبر ہا، انفس الشح، اور جب آپ وقف کریں گے تو دو ہا اکٹھے ساکن ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے، دو ہا اکٹھے ساکن ہوں گے۔ تو کس طرح پڑھا جائے گا، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا، وہ کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ مشدد لیٹر کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھتے اور حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے۔ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ یا مشدد سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے، یا مشدد کے بعد اگر دوسرا حرف، یہ دیکھیں دوسرا یا بھی ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر تین یا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک یا ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، دوسرا یا اس دوسرے یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، ہا یا پیش حیا، یا زیر جی، ایک یا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرے یا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ حجی، تا پر میم ساکن کے بعد آگے با آ رہا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو ہم میم کے اوپر کیا کریں گے، اخفا کریں گے، اخفا شفوی۔ کس طرح، حییتم بتحیۃ فحیوا، جب بأحسن منها او ردوها۔ یہاں پر اس کے ہجے کرتے ہیں، شین زبر شا، عین الف مد زبر ع، شاع، حمزہ زیر ای، را لام زبر رل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، شعائر اللہ۔ لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زبر ہوگی ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور شاعر اللہ یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے شعائر اللہ۔ آگے آ جائیں، واو زبر وا، لام لام زبر لل، ولل، قاف زبر قا، وللقا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، دال زبر دا، وللقلائدہ، مد متصل ہے، قرآن پاک میں یہ بڑی مد بھی کہلاتی ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یہ جو لام کے آگے دیکھے مد آ رہی ہے نا، اس مد کا نام ہے مد منفصل اور اس کا نام ہے مد متصل۔
یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے اور یہ بڑی مد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ آگے اس کے ہجے کس طرح کریں گے؟ الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو آپ نے الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھنا ہے، اور مد کے بعد اگر کوئی حرف مشدد آ جائے تو ہم نے اس حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو اس کے اوپر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح؟ حمزہ میم مد کھڑا زبر آم، میم یا زیر میم، ولا آمی، نون ولا القلائد ولا آم۔ یہاں پر دیکھیں لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ، لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لَئِن، نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے، نیچے والی نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ لَئِن، با زبر با، سین کو ہم نے طوا کے ساتھ نہیں ملانا۔ جب بھی مشدد اور ساکن دو حروف اکٹھے آ جائیں تو آپ نے ساکن حرف کو چھوڑ دینا ہے، مشدد حرف کو پڑھنا ہے۔ ہاں، مشدد حرف کے بعد اگر ساکن ہو تو پھر ہم اس ساکن کو پڑھیں گے، مشدد حرف سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ سین تا زبر ست، بست، تا زبر تا، بست تا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لیا، زبر یا، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ، بسط، طا کو آپ نے نہیں پڑھنا، یہاں پر پڑھنا ہے تا کو، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں۔ انی اريد ان تبوء باسمی، بہت لوگ اس کو جلدی میں جب پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں ان تبوء باسمی، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہاں پر اس مد کو فالو کرنا ہے، اور یہ دیکھیں نیچے واو، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے مد ہو پیش ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ واو کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر مد جو ہے نا وہ کیا ہے؟ واو کے اوپر، تو اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، با واو مد پیش بو، تبو، حمزہ زبر آ، تبو آ، با زیر بی، حمزہ سا زیر اس، بی اس، میم یا زیر می، انی اريد ان تبوء باسمی۔ یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر یہ چھوٹا سا نشان آ رہا ہے، اس نشان کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل، اور میم کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف جو ہے نا وہ کرنا ہے، وقف لازم ہے۔ تو اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ان رولز کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حمزہ واو زبر او، لام لام زیر لی، اولی، یا الف مد زبر یا، 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء، لیکن ہم نے تو یہاں پر وقف لازم ہے کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ حمزہ کو ساکن کریں گے، اور جب بھی قرآن پاک میں حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اولیاء، لاسٹ میں آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے۔ اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو وقف لازم کریں گے، اور وقف غفران کا مطلب ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب یہاں پر کیا کرتے تھے؟ تلاوت قرآن پاک کی کرتے تھے نا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر دعا فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ لوگ بھی جب یہاں پر رکیں تو اپنی مغفرت کے لیے یہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وقف منزل اور وقف غفران، یہاں پر جو بھی بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے تو یہاں پر وہ رک کر اپنی مغفرت کے لیے جو کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں قسیسین، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو سین کے اوپر تشدید بھی ہے اور آگے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، پھر بھی حروف مدہ ہے، 2 حروف مدہ آ رہے ہیں اور 3 سین آ رہی ہیں۔ تو قاف کو آپ نے موٹا کر کے سین کے ساتھ ملانا ہے، قاف سین زیر قس،
سین یا زیر سی، قسی، سین یا زیر سی، قسی سی، نون زبرنا، قسی سینا، ان دونوں کو آپ نے ایک ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، قسی سینا۔ لاسٹ والا حرف بھی دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں تو جیم لام اور یہ اوپر 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، یہ 3 ڈاٹس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے معانقہ کا رولز، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اگر سٹاپ کریں گے تو یہاں پر نہیں کریں گے، اگر یہاں پر نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو ہم نے فالو کس طرح کس کو کرنا ہے، جب بھی 3 سائن اوپر نیچے آ جائیں تو ہم نے سب سے اوپر والے کو فالو کرنا ہے۔ اور آگے دیکھ لیں تو یہاں پر نیچے وقف جائز ہے، اوپر معانقہ کا رول ہے، اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان ہے، اس کا مطلب ہے وقف النبی۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر وقف کرتے تھے، تو آپ نے بھی یہاں پر وقف کرنا، ایک تو سنت ادا ہو جائے گی اور دوسرا یہ کہ